اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور مناقب بیان کروں گی۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بابرکت اور مبارک ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رب کریم سے مانگا۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں دو اہم شخصیات تھیں، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ اسلام کو دے دیں۔ رب کو ابو جہل پسند نہیں آیا، رب کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسند آئے، تو جسے رب پسند کرے تو کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ خصوصی طور پر میری دعا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی کہ یا اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت عطا فرما دیں، یعنی اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ ایک مرید ہوتے ہیں اور ایک مراد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی غلاف کعبہ کو سینے سے چمٹا کر، اور آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا گیا۔ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں کی بھلائی کے کام کیے اور انتہائی اہم قوانین وضع کیے۔ آج بھی برطانیہ میں پارلیمنٹ کے قوانین کا ایک حصہ عمر لاز یعنی وہ قوانین جو عمر رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے پر مشتمل ہے۔ جو ان پر عمل کر گئے وہ تو تر گئے، اور جو نہ چلے ان لاز کے پیچھے وہ پیچھے رہ گئے۔ انگریز کہتا ہے کہ یا تو اس عمر کو اتنی عمر اور مل جاتی تو ایک بھی کافر نہیں رہنا تھا، یا پھر ایک اور عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوان، پہلوان، جری، بہادر انسان تھے۔ اسلام کے آغاز میں حضرت عمر فاروق ایک بار تلوار لے کر نکلے، کیونکہ کفار مکہ جس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجتے وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ آخر مکہ والوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اب آپ ہی آخری فیصلہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صحابی نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، آج میں آخری فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا کہ پہلے اپنے گھر کا پتہ کریں، آپ کی بہن اور بہنوئی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بہن کے گھر پہنچے اور کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی سناؤ۔ آپ کی بہن نے کہا، پہلے آپ وضو کر کے پاک ہوں، پھر میں پڑھوں گی۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک سے سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا۔ سن کر آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ شمع بجھانے والی نہیں بلکہ یہ تو مزید روشن کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مکہ کی وادی خوشیوں سے جھوم اٹھی اور سب مسلمانوں نے خوشیاں منائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خدا سے عمر کو مانگا اور اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج سے نماز کعبہ مبارک میں ہوگی اور کفر چھپے گا، مسلمانوں کو چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک بہت کھلی سی جگہ تھی، جہاں باغ تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر جلوہ فرما تھے اور حکم فرمایا تھا کہ کوئی ادھر نہ آئے۔ بھائی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اندر تھا، میں سرکار کے پاس گیا، کہا، حضور دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، دروازہ کھول دو۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھے ہاتھ بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ بجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کون ہے؟ جو بھی ہے کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اب جب پوچھا کون تو جواب آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشارت سنا دو جنت کی۔ مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کیا چیز ہے، اور بھی کچھ مانگتے تو اللہ پاک عطا فرما دیتے۔ جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔
عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے بائیں ہاتھ بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ بجا، پوچھا کون ہے؟ جی میں عثمان غنی ہوں۔ فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دیں اور انہیں بھی جنت کی بشارت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ بندہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر تو کیسر و کسریٰ کے محل کے کنگرے گر جائے، اور جس گلی سے عمر گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل جاتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی شیطان لرزتا۔ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور ایک سوٹ پہنا ہوا وہ بھی پیوند لگا ہوا، جوتا وہ بھی بار بار گانٹا ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ خطبہ عید دینے گئے ننگے پاؤں۔ بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کرو۔ جس دن عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، عمر عمر نہیں رہے گا۔ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب اور رسول میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر عمر کی سیرت یا کردار میں کوئی فرق دیکھو تو بتاؤ، لوگوں کا کیا ہے، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جبل احد پر چڑھے تو وہ وجد میں آ گیا اور ہلنا شروع ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس لیے وجد میں آیا ہے کہ اس پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی سنا دی تھی۔ حضرت عمر اکثر دعا کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مدینہ شریف میں شہادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی حضرت ابوبکر کے دور میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا، اور میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب سنائی۔ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ اور ان کے سامنے بیان فرمائیں۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ آپ پہلی بات یہ تھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی کچھ کہتا جاتا آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا انہوں نے دیکھا کہ آپ خلیفہ ہیں، ابوبکر کے سامنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے خلیفہ بنے دیکھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے۔ حضرت عوف بن مالک نے تیسری بات کہی کہ آپ شہید کیے جائیں گے، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں تو سست آدمی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عاجزی نہ کرو، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے افسوس بھی اور شکر بھی۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا اور شہادت کی موت دے کے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اور عاجزی کی کوئی مثال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ حق جاری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل علیہ السلام میرے عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ واہ کیا شان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کیے جاتے۔ فرمایا میرے 10 اونٹ تھے، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا اور ساری زندگی اسی طرح گزری۔ حج کرنے لگے ایک خشک تنا کھجور کا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ سارے صحابہ مل کر آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر نیا کرتا پہنے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، اور عمر وہی پیوند لگے سوٹ پہن کر سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں، طے ہو گیا، اب کہنا کس نے ہے یہ طے کرنا باقی تھا۔ آخر حضرت مولا علی شیر خدا سے درخواست کی گئی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ ایک کرتا نیا بنا لیں۔ آپ فرمان لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو امیر ام المومنین بھی ہیں ان سے کہیں، اماں جی سے کہیں، ان کا کہا ٹالیں گے نہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا۔ جب خادم نے کہا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا تو 20 لوگ بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کانپتے ہوئے اٹھے، دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے میں تھی، فرماتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں، ٹائم پر آ گئے ہو، کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو، غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانیاں دیتا ہے تو کوئی چیز استعمال کرنی حرام نہیں ہوتی۔ فرمایا اتنے مشیر آتے ہیں اور اتنے سفیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بھی بہت زیادہ ہے، آپ ایک نیا کرتا کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنیں۔ اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو داڑھی پر آنسو گر رہے تھے، کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہیں میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اگر نبی پاک کا نہیں تو جیسے آپ حکم کریں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسو سے، میں نے کہا عمر آپ جائیں۔ عمر یوں نکلے تو صحابہ سارے آگے۔ کہا اماں جی کیا بنا؟ فرمایا تم سب جو باتیں کہتے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک جنگ سے خوشبو کا تحفہ آیا، بہت مہنگی خوشبو تھی۔ جب خوشبو آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لائیں، میں نے ایک خاتون کی ڈیوٹی لگانی ہے جو سب کو بانٹ دے گی۔ تو آپ کی بیوی فرمانے لگی کہ کسی کی ڈیوٹیز کیوں لگائیں گے، جب میں جو ہوں تو میں بانٹ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ رہنے دیں، فلاں بیوی بانٹے گی۔ آپ نے فرمایا تفصیل سے نہ پوچھنا، بس وہ دوسری کوئی خاتون بانٹے گی۔ اب زوجہ محترمہ نے اصرار کیا کہ بتائیں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو خوشبو بانٹے گی تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹے کو بھی لگ جائے گی۔ اگر رب کریم نے قیامت والے دن سوال پوچھا کہ خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھ سے باز پرس ہو، لہٰذا کسی اور کو بانٹنے دے۔ زوجہ بہت روئی اور فرمانے لگی عمر مجھے لگتا ہے قیامت میں تیری زوجہ ہونے کی برکت سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں نہیں آیا۔ اور سوچے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور کھجور کے درخت کے نیچے ایک روٹی اور تھوڑا سا سرکہ بیٹھا کھا رہا ہے 2 غلاموں کے ساتھ۔ کوئی شخص ملنے آیا مصر سے تو امام ابو حریرہ سے آپ کا پتہ پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں ہی ہیں۔ سفیر بولا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ کر کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی اور بانٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں تو 2 غلام ہیں اور تیسرے امیر المومنین ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تینوں غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے ہیں، بلکہ 2 کے تو بہتر ہیں، تیسرے کے تو بہت ہی کم ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اٹھنا بیٹھنا بھی ایک طرح کے ہیں۔ حضرت ابو حریرہ فرمانے لگے جب میں ساتھ آیا تو دیکھا کچی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں پیوند لگے کپڑوں سے، میں رو پڑا۔ میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ مقام غور ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا پیار بھی اگر ہمیں کسی نے سکھایا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سکھایا۔ کسی کی طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے دم مارے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ وزیروں سے میٹنگ کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے ملنے آئے، فرمایا وہیں ٹھہرو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حضرت امام حسن جنت کے سردار ملنے آئے۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں اور امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہا وہ اندر بیٹھے ہیں، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، تھوڑی دیر میں ظہر کی نماز ہو جائے گی تو پھر میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ بات کہہ کر امام حسن چلے گئے۔ دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، مگر یہ حسن ابن علی تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے۔ حضرت عمر باہر نکلے تو پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ بیٹے نے کہا حضور امام حسن آئے تھے۔ کہا شہزادے کو اندر نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا لیکن انہوں نے فرمایا امیر المومنین اگر مصروف ہیں تو میں پھر مل لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا بیٹے آپ نے اچھا نہیں کیا، اور آپ سیدھے مسجد گئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا شہزادے آپ آئے ملے کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا،
حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جوش جذبات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر سے پگڑی اتار دی. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا آپ سے کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ آپ رو پڑے. کہنے لگے بیٹے میں مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت سے جو محبت سکھائی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سکھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی یا رب مجھے شہید کی موت دینا. یکم محرم کو عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے. جب عمر رضی اللہ عنہ کو جنازہ اٹھا تو سب سے پہلے ہائے حضرت علی نے کی. حضرت علی کی ساری داڑھی آنسوں سے بھر گئی. پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے کہ اب ان کے رستوں پر کون چلے گا؟ حضرت علی نے دعا کی اے اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جیسے عمر کر کے گیا. سبحان اللہ. عظیم الشان ہستی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اپنی زندگی گزار گئے. اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درجات بلند فرمائے. یکم محرم کو جب وصال قریب ہوا اما عائشہ سے درخواست کی کہ حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. فرمایا اجازت ہے. گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑے گا وہ آپ پر بھی سلام پڑے گا. سبحان اللہ. جائے میں نے جگہ دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدہ شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. آمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی جب پڑھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کیسے عظیم اور اعلیٰ شخص دنیا میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین.